ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، ابو، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے بتایا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار سے اس کا سر چوم کر کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ والد کو اندازہ تھا کہ یہ خواب کسی بڑی نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گھر میں سکون اور سکون تھا، مگر یادوں میں فکر بھی تھی۔ بچپن کا معصوم چہرہ نورانی سی روشنی سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ یوسف علیہ السلام خوش تھا، مگر اس کے دل میں والد کی نصیحت بھی تھی۔ بھائیوں کی نظروں میں وہ فرق اب دکھنے لگا تھا، لیکن ابھی سب چپ تھا۔ یہ خواب آنے والے امتحانوں کا پہلا قدم بن گیا۔ ہر لفظ میں ایک غم اور امید دونوں کا جذبہ تھا۔ دھیرے دھیرے یوسف علیہ السلام کی والد سے محبت سب کو نظر آنے لگی۔ ان کے بھائی جو بڑے تھے اندر ہی اندر جلن میں جلنے لگے۔ وہ آپس میں بیٹھ کر حصول اخلاص کے نام پر سازش سوچنے لگے۔ کہا گیا، اس کو ہمیں سے دور کر دیں تاکہ ابو کا دل ہم پر ہو۔ جلتی ہوئی نظر، ڈھیٹ گفتگو اور دلوں میں شک بھر گیا۔ کچھ بھائی سکھایا کہ قتل کر دینا بہتر ہے، کچھ نے سجھا کنویں میں ڈال دینا۔ ہر پلان میں انسانی کمزوری اور شیطانی چال دکھائی دیتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ شک ہوا، مگر انہوں نے اپنے بیٹا پر بھروسہ بھی کیا۔ یوسف علیہ السلام خوش مزاج تھا، نہ جانے اس کی تقدیر کیا کہتی ہے۔ اس سین میں راہ تقدیر کا پہلا منزل نظر آتی ہے۔ ایک دن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کھیتوں میں لے جانے کا بہانہ بنایا۔ جب کوئی نزدیک نہ تھا، انہوں نے اسے پکڑ کر ایک پرانے کنویں کے پاس لے جایا۔ وہاں انہوں نے دل دکھانے والا عمل کیا اور یوسف کو کنویں میں گرا دیا۔ اندھیرے میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی۔ بھائی واپس گھر جا کر جھوٹا ثبوت بنا کر لائے، کپڑے پر خون لگایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل شکستہ ہوا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ ان کے آنسو میں فیصلہ اور امتحان دونوں شامل تھے۔ گھر والے رات بھر غم میں لپٹے رہے اور شہر میں افواہیں چلیں۔ یہ وقت یوسف کی صبر کی پہچان بنانے لگا۔ کنویں میں اندھیرا، مگر اسی میں ایک امید کا دھوپ کا جھلک بھی تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور پانی بھرنے آیا۔ انہوں نے بالٹی نیچے بھیجی تو یوسف بالٹی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ کاروان والے حیران ہوئے، مگر فائدہ سوچ کر اسے بیچنے کا فیصلہ کر گئے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ نیا شہر، نیا سفر۔ راستے میں وہ اللہ کا ذکر کرتے، اپنے حلق میں صبر جماتے رہے۔ بازار میں غلامی کے طور پر اس کی قیمت تھوڑی سی لگائی گئی۔ ایک عظیم شوہر عزیز مصر نے اسے اپنے گھر لے جانے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کا دل خاموش مگر یقین سے بھرا تھا۔ ہر منزل پر وہ اللہ کے نام سے ہی ہمت لیتے رہے۔ یہ سفر ان کی زندگی کا اگلا بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ مصر میں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا اور عزت دی۔ محل کی دیواریں اونچی اور روشن، پر یوسف کا دل سیدھا اور سادگی سے بھرا رہا۔ اس نے ہر کام ایمانداری سے کیا اور ہر شخص میں ادب قائم رکھا۔ زلیخا، عزیز کی بیوی، یوسف کی شفقت اور حسن سے متاثر ہونے لگی۔ ماحول میں ایک نرم سی ہوا چل رہی تھی، مگر دلوں میں فتنہ چھپا تھا۔ یوسف روزانہ عبادت اور دعا میں مشغول رہتے، دنیا کی باتوں سے دور۔ ان کی اداؤں سے محل کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے، لیکن زلیخا کے دل میں نظر کا طوفان بڑھنے لگا۔ یہ وقت ان کے لیے امتحان بھی اور عزم بھی بنا ہوا تھا۔ ہر دن ان کی زندگی میں نئی سیکھ اور صبر کا سبق جوڑا۔ ایک دن جب محل سوکھا اور لوگ کم تھے، زلیخا نے دروازوں کو بند کروا دیا۔ اس نے مہنگی خوشبو لگائی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ آنکھوں میں چاہت، لبوں پہ نرم الفاظ، مگر نیت غلط تھی۔ یوسف نے ترنت اللہ کی پناہ مانگی اور انکار کیا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے، لیکن زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی۔ کپڑا چیرنے کی آواز میں محل کا خاموش ماحول ڈر کے ساتھ بھر گیا۔ اسی وقت عزیز واپس آیا اور سب منظر سامنے آیا۔
زلیخا نے غلط الزام لگایا مگر گواہوں نے سچ بیان کیا۔ شہر میں یہ واقعہ پھیل گیا اور لوگوں کے دل میں باتیں اٹھیں۔ یوسف کے لیے یہ پھر ایک نیا امتحان تھا، سچ اور صبر کا ثبوت۔ غلط الزام کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ قید خانہ سناٹا اور سردی سے بھرا تھا، مگر یوسف کا دل نور سے روشن رہا۔ وہاں اس نے اپنے ساتھی قیدیوں سے حکایت اور دعا کے ذریعے ملے۔ اس کی باتیں سچائی اور توحید سے بھرپور تھیں، لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ 2 قیدیوں نے اپنے سپنے بیان کیے اور یوسف نے تعبیر کی۔ پہلے والا قیدی آزاد ہوا اور دوسرا اپنی سزا پایا۔ جو بات ہوئی ویسے ہی ہوئی۔ یوسف نے ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور نصیحت دی۔ جیل بھی اس کے لیے علم کا مقام بن گئی تھی۔ آنکھیں امید سے بھری اور زبان سخن حقیقت سے مصروف تھی۔ یہ وقت اس کی زندگی میں صبر کا درس تھا جو بعد میں پھل لایا۔ ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ شراب نکال رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ پرندے اس کی روٹی کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے دونوں خواب کی تعبیر بتائی۔ اس نے پہلے کو سمجھایا کہ وہ اپنے مالک کا ساقی بنے گا اور آسانی سے واپس جائے گا۔ دوسرے کو بتایا کہ وہ سزا پائے گا۔ سب کچھ واقعی ہوا۔ یوسف کی ان تعبیروں سے اس کی شہرت قید میں پھیل گئی۔ قیدیوں کے دلوں میں ایک نیا رسپیکٹ پیدا ہوا۔ یہ تعبیر یوسف کے علم اور صدق کا ثبوت بن گئی۔ عاشق حق کا حال بدلتا نظر آیا۔ زندگی کا اگلا موڑ پاس آیا۔ ان تعبیروں کی کہانی بعد میں بادشاہ تک پہنچی۔ ہر لفظ میں اللہ کی منزل کا راستہ چھپا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا جو اسے پریشان کر گیا۔ اس خواب میں 7 موٹی گائیں کو 7 پتلے گائیں کھا جا رہی تھیں اور 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیوں سے بدل رہی تھیں۔ دربار کے کوتوال کوئی تعبیر نہ بتا سکے اور شہر میں حالت خراب ہو گئے۔ کسی نے یہ یاد دلایا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کو سمجھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے خود بخود خواب سن کر تعبیر کی۔ انہوں نے کہا 7 سال برکت ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط۔ ان کے مشورے پر اناج جمع کرنے کا نظام چلایا گیا۔ بادشاہ ان کی عقل سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کو ذمہ داری دی گئی۔ یہ وقت یوسف کے لیے زندگی بھر کی برکت کا آغاز تھا۔ اللہ نے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے گیا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانے اور اناج کا ذمہ دیا۔ انہوں نے اناج کے ذخیرے بنوائے اور ملک کو قحط سے بچایا۔ یوسف نے اپنی فضولی سازش اور آئی کیو سے لوگوں کا امداد کیا۔ جو لوگ پہلے ان کو بیچ کر گئے تھے اب ان کی مدد مانگنے آئے۔ ان کا اخلاق، انصاف اور حکمت اقوام کو روشن کر رہے تھے۔ ان کی زندگی میں عزت آئی مگر دل میں صرف اللہ کا شکر تھا۔ انہوں نے مصر کے لوگوں کے لیے مناسب نیاز اور راشن کا نظام چلایا۔ ہر فیصلہ انصاف اور حکمت پر مبنی تھا۔ یوسف کا سفر اب عہد خلافت تک پہنچ چکا تھا۔ یہ منزل صبر اور ایمان کی سزا تھی۔ قحط کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو پہچانا نہیں مگر یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ یوسف نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کچھ اناج دیے، کچھ سوالات کیے۔ انہوں نے بنیامین کو واپس بھیجنے کو کہا جب سب واپس گئے۔ جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف نے بے صبری سے ان کو روک لیا۔ اس نے ان کا دل دیکھا اور ان کی تقدیر پر رسم عہد چلایا۔ یہ امتحان بھائیوں کی تبدیلی اور پچھتاوے کی کسوٹی بنا۔ ان کی روحانی حالت اب بدل رہی تھی۔ پہلے جو حسد تھا اب نقصان اور شرم کا احساس آیا۔ یوسف نے ان میں سے ہر ایک کو دل سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ بھی ایک منظر تھا جہاں انسانی ارادوں کا امتحان شروع ہوا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب یوسف علیہ السلام اپنی پہچان کھول دیا۔ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائیوں حیران اور شرمندہ ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں پچھتاوا بھر گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ملی اور وہ مصر آئے۔ ان کی آنکھیں روشنی پا گئیں۔ یوسف نے سب کو معاف کر دیا اور کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ پورا خاندان ایک ساتھ ہو گیا۔ درد سے راحت اور شکر سے بھرپور ہو گیا۔ بچپن کا وہ خواب اب حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ عزت اور قریبیوں کا موقع۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مصر میں ان کا ذکر رحمت اور انصاف کی مثال بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور معافی کی مثال رہ گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔